آج میری پڑوسن اور سہیلی شبانہ کو غائب ہوئے یہ تیسرا دن تھا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ شبانہ اسکول سے واپسی پر گھر نہیں پہنچی تھی۔ بہت وقت انتظار کے بعد اس کی امی نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے شبانہ کو زمین نگل گئی ہے۔ اب تو یہ معمول بن گیا، ہر دوسرے دن کوئی کم عمر لڑکی اچانک سے غائب ہو جاتی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ میرے محلے میں خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں غائب ہونے لگیں، اور پھر میری امی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھیں کیونکہ میں بہت حسین اور کم عمر تھی۔ ایک دن میں گھر سے نقاب کر کے نکلی تھی کہ راستے میں مجھے کسی نے اٹھا لیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہتی، آج تمہیں ہمارے باس کے ساتھ سونا پڑے گا۔ جب مجھے تیار کر کے باس کے کمرے میں پہنچایا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو میرے اپنے ہی۔ میرا نام ردا ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ 10ویں کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میرا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزرتا تھا، جب میرے علاقے میں عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہونے لگے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ نوعمر لڑکیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کوئی نئی خبر سننے کو ملتی۔ سب کی طرح میرے والدین بھی بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی، جبکہ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے۔ میرے ایک بڑے بھائی کچھ ہی عرصے قبل ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ جیسے جیسے امی کو کسی لڑکی کی گمشدگی کی خبر ملتی، وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ میں تو پہلے ہی گھر میں رہتی تھی، اب تو امی نے مزید سختی کر دی تھی۔ گھر سے نکلنا تو دور، میرا دروازے پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں میری خوبصورتی قابل ستائش تھی۔ ہر ملنے جلنے والے میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتے تھے، لیکن میری یہی خوبصورتی اور میری امی کی پریشانی کی وجہ بن گئی تھی۔ مجھے چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ امی کا بس چلتا تو مجھے گھر کے کسی کونے میں چھپا کر رکھ دیتی۔ میری دودیا دمکتی رنگت اور لمبا قد ویسے ہی علاقے میں مشہور تھا۔ اتنی کم عمر میں ہی میرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن شاید میری قسمت اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ میری دمکتی رنگت ہی میری نحوست کی وجہ بن گئی۔ جب مجھے ایک تاریک کمرے میں ایک مرد کے ساتھ سونے کے لیے زبردستی دھکیل دیا گیا، میں بہت دنوں سے گھر میں قید رہ کر اکتا چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے نیلا آسمان دیکھے بھی عرصہ گزر گیا ہے۔ امی مجھے ایمن کے گھر جانے دینا پلیز، میں گھر سے فرار چاہتی تھی۔ سو امی کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تجھے معلوم نہیں ہے کیا کس طرح شبانہ دن دہاڑے غائب ہوئی ہے؟ اس کی امی کو دیکھ بیٹی کے غم میں بالکل پاگل ہو گئی ہے اور زمانے بھر سے رسوائی الگ۔ ارے تو کیا چاہتی ہے؟ تیری ماں بھی بنا دوپٹے کے ننگے پاؤں گلی گلی تجھے ڈھونڈتی پھرے۔ انہوں نے غصے سے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ صبح سے ایک ہی بات 1000 دفعہ سمجھا چکی ہوں، مگر تیری عقل میں کوئی بات نہیں آتی۔ اس سے اچھا تھا تو کالی کلوٹی پیدا ہوتی، تو مجھے یوں تیری پہرے داری نہ کرنی پڑتی۔ امی نے سارا غصہ سبزیوں پر نکالتے مجھے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ضد کی پکی تھی اور کچھ اکیلی رہ رہ کر ضدی ہو گئی تھی، اس لیے ٹھان لی کہ جیسے ہی موقع ملا ایمن سے ملنے پہنچ جاؤں گی۔ یوں بھی ایمن کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اگلے ہی محلے کی پہلی گلی میں تھا۔ دن یوں ہی بوجھل گزر رہے تھے۔ گھر میں رہ رہ کر میرا رنگ مزید نکھر گیا تھا، میرا جسم بھی خاصا پرکشش ہوتا جا رہا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور یہ صلاحیت خدا داد ہی تھی۔ ارے ردا، میں بازار جا رہی ہوں تو دروازے اچھے سے اندر سے لگا لے اور کسی کے لیے نہ کھولنا، تیرے ابو اور بھائی رات کو ہی واپس آئیں گے۔ امی نے مجھے سختی سے تاکید کی، جس پر میں نے سر ہلا دیا۔ امی کے جاتے ہی میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ امی کی واپسی تو بھی 2 ڈھائی گھنٹے پہلے ممکن نہیں تھی، کیوں نہ میں ایمن کے گھر سے ہی ہو آتی ہوں۔
یہ سوچ آتے ہی میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپا اور منہ پر نقاب بھی لگا لیا۔ میرے گورے گورے ہاتھ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ میں نے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ میری بھوری آنکھوں میں کاجل دھمک رہا تھا۔ میں اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی باورچی خانے کی کھڑکی سے تالا چابی اٹھانے گھر سے باہر نکل آئی۔ تالا لگا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی گلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اطمینان سے اپنی منزل یعنی ایمن کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن بدقسمتی میری راستے میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ ابھی میں کچھ دور ہی پہنچی تھی کہ اچانک سے میرے قریب ایک نیلی سی گاڑی آئی۔ کسی نے اچانک سے میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے گاڑی میں دھکا دیا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میرا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بڑے سے کمرے میں بندھا ہوا پایا۔ میرے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے مضبوطی سے جکڑا گیا تھا۔ میں ہلنے جلنے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری چادر اب میرے جسم پر موجود نہیں تھی۔ میں بے حال بنا چادر کے خود کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب یہ دروازہ کھلا، میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا تھا۔ ایک موٹی تگڑی کالی عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہ حسینہ، یوں رسیاں کھولنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے مرمری ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ اس نے میرے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کیا۔ خدا نے سارا حسن تمہیں ہی نواز دیا ہے شاید۔ باس تو تمہیں دیکھتے ہی دیوانہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے کسی بڑے نام سے بھی نواز دیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے میرے پاؤں کھولنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے اپنے بندے ہاتھوں کو اس کے آگے جوڑ دیا۔ تیری ماں کو آج نہیں تو کل تجھے رخصت تو کرنا ہی تھا نا۔ چل، اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ بنا خرچہ پانے ہی تیری رخصتی ہو گئی۔ اس عورت کے پاس سے آتی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے میرے پاؤں کھول دیے اور اب وہ میرے ہاتھ بھی کھول رہی تھی۔ میں نے پورے کمرے میں ایک نظر دہرائی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن پورے کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے تھیلا کھول کر ایک نیم برہنہ نائٹی میرے آگے رکھ دی۔ لو، اسے پہن لو شرافت سے۔ آج میرے بوس کو اگر تو نے خوش کر دیا تو تیری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، سمجھ گئی؟ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے جوس کو زبردستی میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میرا گلا سوکھ چکا تھا، لہٰذا میں پورا جوس ہی پی گئی۔ شاباش، اب اسی طرح یہ بھی پہن لو۔ وہ خوش ہو کر میری قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکیلنا چاہا، مگر میرا نازک وجود اس کے بھاری بھرکم وجود کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خود پہنے گی یا میں پہناؤں؟ وہ کہتی میری قمیض کو کھینچنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ میں اس عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے روتے بلکتے میں نے خود ہی اپنا لباس اتار کر گھٹنوں تک لیا اور وہ نیم برہنہ سیاہ رنگ کا گاؤن پہن لیا، جس کے پہننے سے میری دودیا رنگت اور بھی کھل گئی۔ میرے گورے گورے بازو رسی کی سختی کی وجہ سے نیلے ہو چکے تھے۔ اس عورت نے پرفیوم سے میرے پورے بدن کو مہکا دیا۔ میں بس بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ اب بوس تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جتنی تو مزاحمت کرے گی اتنی تیرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، سمجھ گئی؟ وہ مجھے دھکیلتی دوسرے کمرے میں لے گئی اور بستر پر دھکیل دیا۔ بستر پر خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں بھاری قدموں کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں اپنے ہی اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، لیکن قسمت مجھے اتنی آسان موت نہیں دینے والی تھی۔ وہ شخص اس کمرے میں میری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میری گھٹی گھٹی سی سسکیاں اس بند در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آنے لگا، اس کے نئے نقش مجھ پر واضح ہوتے چلے گئے۔ اب مجھے اندھیرے میں بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا، اور شاید آنے والا وہ مکروہ شخص جسے وہ عورت اپنا بوس کہہ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ پانے کے قابل ہو چکا تھا۔ بس کچھ لمحے اور لگے تھے اور مجھے وہ مکمل طور پر دکھائی دینے لگا تھا۔
اس کی شکل دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود کو اپنے ہی بازو میں سمیٹا، وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ یہ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے لڑکھڑا کر ہٹا تھا۔ تم، یہ تم ہو؟ وہ بہت حیران ہوا تھا۔ وہ بھی بہت ہی تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے قدموں میں بیٹھا مجھ سے معافیا مانگ رہا تھا، اور میں اپنے نیم برہنہ وجود کو ڈھانپتی زار و قطار روتی جا رہی تھی۔ میری امی کی شادی ایک چوکیدار سے ہوئی تھی، یا یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ میرا ماموں میری امی کو جوئے میں ہار گیا تھا۔ میری شادی کے بعد امی نے بہت مشکلات دیکھیں اور بہت دھوپ دیکھی۔ میرا باپ روز جوا کھیلنے جاتا اور ہار کر واپس آتا۔ جب جوئے پر لٹانے کو کچھ نہ رہا تو وہ ہارنے کے بعد امی کو آگے کر دیا کرتا تھا۔ امی روز کسی نہ کسی غیر مرد کے قدموں میں گر کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے امی کو 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد مجھ سے نوازا۔ میں بچپن سے ہی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ سب مجھے گڑیا سمجھتے تھے۔ میرے باپ کی جوئے کی لت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جس دن وہ گھر پر آتا شراب کے نشے میں دھت ہوتا، اور جس دن ہار جاتا امی کو لوگوں کے قدموں میں پھینک دیتا۔ مگر اب جو لوگ دہلیز پر اپنا حصہ وصول کرنے آتے، انہیں میری ماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں 8 سال کی عمر میں ہی 12 سال کی لگتی تھی۔ میرا اونچا قد اور دھمکتی رنگت میری بدقسمتی بن گئی۔ ایک دفعہ میرا باپ جب ہار کر گھر لوٹا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ میرے باپ نے جیسے ہی امی کو اس کے آگے پھینکا تو وہ آدمی مکروہ ہنسی ہنستا امی کو روند کر میری جانب بڑھا۔ میں اپنے کھلونوں میں مگن دنیا کی فکروں سے آزاد تھی۔ امی کو جیسے ہی اس کے عزائم کا اندازہ ہوا، صحن کے کونے میں بڑا بیلچہ اٹھا کر اس آدمی کا سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ وہیں گرتا چلا گیا۔ میرا باپ یہ سب دیکھ کر گھر سے بھاگ نکلا۔ ہماری پرواہ کیے بغیر ہی وہ اکیلا بھاگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ نہ جانے کیسے پولیس کو خبر مل گئی تھی، لیکن امی نے اپنا دماغ چلاتے ہوئے سارا الزام میرے باپ کے سر پر دے ڈالا۔ کیونکہ وہ موقع سے فرار تھا، لہٰذا پولیس نے امی کی بات کا یقین بھی کر لیا۔ میرا باپ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ میرے باپ کے جانے سے ہماری زندگی میں بہت سکون آ گیا۔ اب میری امی کو روز کسی کے قدموں میں گر کر رونا نہیں پڑتا تھا۔ اس سال ہم اسی گھر میں رہے، پھر امی نے وہ گھر فروخت کر دیا اور ہم وہاں سے نکل کر بہت دور چلے آئے۔ میری امی نے کورٹ سے خلا لے کر ایک اڈھیر عمر آدمی سے نکاح کر لیا، کیونکہ ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ زندگی کی گاڑی سکون سے رواں دواں تھی کہ وقت مجھے یہاں لے آیا تھا، اس اندھیرے کمرے میں جہاں میرا سگا باپ میری ہی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ ہاں، وہ میرا باپ تھا جو بہت عرصہ قبل ہمیں ذلت کے اندھیروں میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج وہ میرے سامنے آیا بھی تو کس روپ میں آیا تھا؟ قدموں میں گر کر روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ میری ماں کو ہر روز ذلت دینے کی معافی، ہمیں چھوڑ کر چلے جانے کی معافی، یا پھر میری جیسی جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کی معافی؟ بتاؤ تو صحیح، کس بات کی معافی دوں میں تمہیں؟ واپس چھوڑ آتا ہوں میری گڑیا، اور میرے قدموں میں گر گیا۔ نہیں ہوں میں تمہاری گڑیا، نہیں ہوں میں تمہاری بیٹی، تم انسان کے روپ میں حیوان ہو۔ جانے کتنی زندگیاں تمہاری حیوانیت کی نظر ہو گئی ہوں گی۔ میں نے اس حیوان کو اپنے پیروں سے ہی دھکیل دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں ڈر گیا تھا، اسی لیے بھاگا تھا، اور وہ جو سالوں میری ماں کے ساتھ کیا، اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب نہیں ڈرے تھے تم؟ میں ہر لحاظ بھلائے آج اسے اس کا اصلی چہرہ دکھا رہی تھی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرے نام نہاد باپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک اور حبشی نما مرد میرے باپ کو دھکیلتا اندر آ گیا۔ میں ابھی تک اسی نائٹی میں تھی۔
اور ایک غیر مرد کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا باپ اسے اندر آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وہ آدمی میرے باپ کو دھکیلتا لمحوں میں مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ واؤ بیوٹیفل! مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی جیسے رال ٹپکنے لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میری بیٹی ہے۔ میرے باپ نے اسے روکتے ہوئے جیسے تیسے مجھے اس سے بچانے کی کوشش کی۔ اس حبشی نما کالے دیوانے نے اپنے چمکتے دانتوں کی نمائش کی۔ تم جیسوں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں؟ حیرت و حقارت سے کہتے ہوئے وہ واپس میری طرف بڑھا۔ نہیں، میری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ میرا باپ اب جیسے منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ خود مزے کر لیے اور میری باری آنے پر اب یہ بیوٹی تیری بیٹی بن گئی۔ سب سمجھتا ہوں میں، اکیلے ہی سارا مزہ کرنے کا ارادہ ہے نا؟ بھول گئے تیرا میرا برابر کا حصہ ہے، ہر گناہ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ میرے باپ کو دھکا مارتے اس نے ایک کونے میں پھینک دیا اور مجھے بالوں سے پکڑتا کھینچتا اپنے ساتھ اس کمرے سے باہر لے آیا۔ راہداری سے گزرنے کے بعد مجھے میرے کمرے میں لے آیا۔ وہ کمرہ کسی کباڑ خانے جیسا تھا۔ میرا رونا، میری چیخیں سب بے معنی تھیں کہ وہ بہرا بنا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ میری سسکیاں اب آہوں میں بدل گئیں۔ درد جیسے اپنی انتہا پر تھا۔ میں 16 سال کی نازک سی لڑکی اس 40 سال کے حبشی سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ میری بے بسی کو انجوائے کر رہا تھا اور میری مزاحمت کے بھی آنسوں بہتے بہتے میری گردن تک بھگو بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے کی ناقابل بیاں اذیت کے بعد اب میں اس ٹوٹی سی چارپائی پر زندہ لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ میرا باپ پچھلے 2 گھنٹے سے مستقل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ حبشی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں سچ مچ اس کی بیٹی ہوں، لیکن اس نے جب تک اپنی ہوس پوری نہ کی دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی مجھ پر رحم کیا۔ اب جب اس کی پیاس بجھ گئی تھی اور میں مرنے کے قریب تھی تو وہ اپنی شرٹ پہنتا دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میرا باپ اندر گھس آیا، لیکن میری حالت دیکھتے ہی اس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ اب وہ حبشی کا گریبان پکڑ کر اس سے جھگڑ رہا تھا۔ میرے باپ نے حبشی کے منہ پر مار کر اسے زخمی کر دیا۔ حبشی نے بھی میرے باپ کو اپنی ٹھوکروں پر لے لیا، لیکن مجھے ان کے جھگڑے پر کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی میرے دل میں میرے باپ کے لیے کوئی جگہ تھی۔ میں لوٹ چکی تھی، میری خوبصورتی میری بدقسمتی بنی، مجھ پر تھوک رہی تھی۔ میرے باپ کی وجہ سے پہلی بار میری ماں برباد ہوئی اور آج میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی۔ ردا خان کی بربادی کا غم میرے رونے سے بھی کم نہیں ہونے والا تھا۔ حبشی کے آگے میرے باپ کی ایک نہ چلی اور حبشی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ موٹی عورت میرے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا جوڑا تھا۔ چل شابہ، آج تو تجھے ایک مرد کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ چل اٹھ، یہ جوڑا پہن، تیرے گورے جسم پر یہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی سرخ نائٹی پہنا چکی تھی۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ مجھے زبردستی اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرے جسم میں ذرا بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ چل نخرے نہ کر، شروع میں سب ایسے ہی نخرے دکھاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خود ہی تیار ہونے لگتی ہیں۔ وہ میری حالت دیکھتے ہوئے خود ہی میرے جسم پر کپڑے چڑھانے لگی، ساتھ ساتھ مجھے گاہکوں کو خوش کرنے کے گن بھی سکھا رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے مجھے ایک چولی گھاگرا پہنا دیا۔ اب مجھے جس کمرے میں لے جایا گیا وہاں پر روشنیاں تھیں۔ وہاں میرے علاوہ اور بھی 8-10 لڑکیاں موجود تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ آدمیوں سے بھر گیا۔ سب اپنی من پسند لڑکی کے لیے بولی لگا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے مجھے ہوش آنے لگا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ میں ایک ایسے گینگ کے ہاتھوں لگ گئی ہوں جو میرے جسم کے عوض زندگی بھر کمانے والے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنا وجود غلیظ لگنے لگا۔ امی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ کیوں وہ میرے باہر نکلنے کے خلاف تھیں، کیوں مجھے چھت پر جانے سے منع کرتی تھیں۔
وہ ہمیشہ میری خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ آج سمجھ آیا، سب کچھ کھونے کے بعد میری ماں مجھے سمجھ آئی تھی۔ وہ غلیظ آدمی ہم لڑکیوں کو اوپر سے نیچے تک گھور رہے تھے۔ ہمارا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد ہماری قیمتیں یوں لگائی جا رہی تھیں جیسے ہم انسان نہیں، مولی گاجر ہوں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں میرا سودا طے پا گیا اور ایک مکروہ چہرے والے مرد نے مجھے 2 لاکھ میں خرید لیا۔ میرے احتجاج، میری چیخیں کچھ بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر لڑکی اپنی بے بسی پر ماتم منا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہاں شبانہ بھی نظر آ گئی۔ اس کا حال بھی مجھ جیسا ہی تھا۔ ابھی اس کی بولی نہیں لگی تھی۔ یہاں بھی میری خوبصورتی میری بدبختی بنی تھی، اور سب سے پہلے میرا ہی سودا طے پا گیا تھا۔ مجھے صرف 1 مہینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگلے مہینے مجھے واپس آنا تھا، دوبارہ بکنے کے لیے۔ وارے، تو بڑی خوش قسمت نکلی، پہلے ہی دن تیرا سودا بن گیا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ، کتنے دنوں سے انتظار میں ہے، لیکن کسی کا دل نہیں لبھا سکی۔ وہ میری فروخت کو میری خوش قسمتی قرار دے رہی تھی۔ ابھی پیسوں کو گنا جا رہا تھا کہ اچانک وردی میں ملبوس افراد کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ میں کمرے کا منظر تبدیل ہوتا دیکھ رہی تھی، اور تمام خریداروں اور فروخت کاروں کو پولیس نے اپنی طویل میں لے لیا۔ پولیس نے ہم لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ میں نے آخری بار اپنے باپ کو پولیس کی گرفت میں دیکھا۔ میرے باپ نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اس کی یہ معافی میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ میری زندگی تباہ ہو چکی تھی، اور صرف میری ہی نہیں، جانے کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ پولیس سے ہمیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے خود پولیس کو کال کر کے بلایا ہے اور تمام معلومات فراہم کی۔ شاید اپنی بیٹی کی بے حرمتی نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس نے آئندہ کے لیے خود کو اس گھناؤنے کاروبار سے الگ کر لیا۔ اب اسے سزا کاٹنی تھی۔ جرم کبھی چھپتا نہیں، اور ظالم کبھی بچتا نہیں۔ کسی نہ کسی طرح سزا مل ہی جاتی ہے۔ میرے باپ کو بھی سزا مل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو رونٹ ڈالا گیا تھا۔ میری ماں اور بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ شبانہ کے بھائی اور امی بھی آ گئے تھے۔ گھر تک کا یہ سفر آہوں اور سسکیوں میں اکٹھا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہی شبانہ کی امی اور میری امی نے یہ طے کیا کہ میری شادی شبانہ کے بھائی سے اور شبانہ کی شادی میرے بھائی سے کر دی جائے، کیونکہ ہمارے درد مشترکہ تھے۔ لازمی نہیں کہ خوبصورت ہونا صرف خوش قسمتی ہی ہو، کبھی کبھی آپ کے لیے بدبختی بھی بن سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی خوبصورتی کو چھپا کر اور اپنے والدین کی بات پر عمل کر کے زندگی کو خوبصورت بنایا جائے۔ آج میں دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی، لیکن آج میں اپنی خوبصورتی پر نازا نہیں تھی، بلکہ اپنی رب کی شکر گزار تھی، جس نے مجھے واپس میرے اپنوں سے ملا دیا تھا۔